بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ملفوظات. آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو بابا جی آگے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے، عصر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے. مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال. اس دفعہ میرے والد صاحب غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے کا، میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا، جو تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی. وہ ہمارے جو مرشد ہیں سیالکوٹ والے مصباحی صاحب، مصباحی صاحب ایک بزرگ کی کرامت بیان کر رہے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ بحری جہاز میں جا رہے تھے حج کے لیے، تو بار بار آ کے وہ کیپٹن سے پوچھتے تھے کہ بھائی کب آئے گا جدہ، ان کو بڑی جلدی تھی. تو 2-3 دفعہ تو اس نے ٹالریٹ کیا، پھر اس نے کہا کہ بابا جی میں نہیں جدہ لے آ سکتا، تو آڈے کو کچھ ہونا چاہتے کر لو، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کہ جی کون کون سی بندرگاہیں آتی ہیں، تو وہ بتانی شروع کی اور اینڈ پہ اس نے کہا کہ اس کے بعد آئے گا پھر جدہ. تو بابا جی نے کہا لو پھر آ گیا جدہ. اور کہتے ہیں جی وہ ساری بندرگاہیں کراس ہو کے ڈائریکٹ بحری جہاز جدے پہنچ گیا. کتنی جاہلانہ باتیں آپ کے بزرگوں کی طرف منسوب ہیں. ہم جو یہ کہتے ہیں تمہارے بزرگوں کو نہ نماز روزے کا پتہ، نہ استنجا کرنے کا پتہ، نہ حج عمرے کے مسائل پتہ. جدے سے پہلے ایک بندرگاہ، ایک مقام ایسا آتا ہے جس کا نام ہے یلملم، جو سب کانٹیننٹ کے لوگ، ایون ملیشیا، انڈونیشیا، اس پوری آپ جتنا فار ایسٹ سے جتنے لوگ آتے ہیں ان کے لیے وہ میقات ہے. اس سے پہلے آپ نے احرام باندھ لینا ہے. وہ اگر آپ نے کراس کر لیا تو آپ کے اوپر دم، یعنی ہر حاجی یا عمرہ کرنے والے کے اوپر ایک جانور قربان کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور بابے کی جاہلیت دیکھیں کہ سب کو ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا. ہونا یہ چاہیے تھا اس واقعے میں وہ کہتے کہ پہلے یلملم پہنچایا اور بابا جی نے کہا جی اپنے اپنے احرام باندھ لو، ان میں اگلا جدہ لے آن لگا جائے. اور جاہل بابے انہوں نے دم واجب کروا دیا. ہویا کچھ نہیں، بے فکر ہو، تسی ٹینشن نہ لوگے، پورے بحری جہاز سے دم واجب ہو گیا. وہی کوئی نہیں ہے، کہانی ہے یار. اگر اس طریقے سے جہاز پہنچا رہے تھے تو جہاز میں بیٹھے کیوں ہوئے تھے؟ ڈائریکٹ پہنچے نا. تو یہ جہازوں میں کیوں بیٹھتے تھے؟ ڈائریکٹ اڑ کے پہنچتے نا. ویسے کہتے ہیں اڑ کے بھی پہنچ گئے، جھوٹ مار دینے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، بنو سلمہ ایک چوراہے پہ کھڑے تھے، نبی علیہ السلام پاس سے گزرے. آپ نے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، کیونکہ گاؤں ایریا سے آنا ہوتا ہے، مسجد دور پڑتی ہے ہمیں، تو ہم نے ارادہ کیا کہ مدینہ شریف میں گھر لے لیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنی نیکیاں تمہارے لیے لکھی جاتی ہیں. اچھا یہ حدیث تو صدیوں سے مسلم شریف میں موجود تھی، کسی کا دماغ ادھر نہیں گیا جو میری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہنچی ہے کہ اگر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کرنے سے تردد میں ہے اور مدینہ شریف شفٹ ہو رہے ہیں، حضور نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ تم اڑ کے آ جاؤ، بعد میں بابے اڑیں گے؟ اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا. یہ آپ کو کہانی کراتے ہیں نا، بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. اور بھائی اگر غوث قطب ابدال اڑ رہے ہیں تو صحابہ کرام کو بھی اڑنا چاہیے تھا. وہ مسلم شریف میں لکھا ہے، یہ کہانی شریف میں لکھا ہوا ہے.